جلسہ ہی سب اسلام آباد میں جو پیس ٹاکس شروع ہو رہی ہیں، اسلام آباد کے اوپر ساری دنیا نگاہیں رکھ کے بیٹھی ہوگی کہ کیا بنتا ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ پاکستان اور اسلام آباد کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ پچھلے 41 دن سے جس پریشانی کا شکار تھی پوری دنیا، صرف وہ ممالک نہیں جو کہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو تھے، پوری دنیا، تمام بر اعظم جو ہیں، سب میں تمام ممالک، تمام لوگ پریشان تھے، تمام انوالو تھے۔ اور ابھی سب کو، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد سے یہ جو سیز فائر ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور ایک دیر پا امن خطے میں لانے کے لیے کوئی راستہ نکلے گا۔ اچھا، یہ جو اب تک کی اچیومنٹ ہے کہ سیز فائر 15 دن کے لیے کرا لینا اور ریٹرن فرام دی برنک آف اے کیٹاسٹراف، 2 دن پہلے جو تھا، اور پارٹیز ٹو دی کانفلکٹ کو ایک کو چھوڑ کے اس پہ قائل کر لینا کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بات چیت سے اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں، یہ دونوں بہت بڑی اچیومنٹس ہیں۔ تو جو اب تک اچیو ہو گیا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کے ایک تو جو ایک مثبت ریلیونس دوبارہ سے اسٹیبلش ہوئی ہے ایک بہت زور کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ، وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ ایک جو پاکستان کی پہچان ایک ملٹری قوت کے طور پر مئی 2025 میں سامنے آئی تھی، اس پہ آپ کہہ لیں 4 چاند لگ گئے ہیں، اور ابھی پاکستان کی ایک نئی پہچان، ایک سیاسی اور ایک سفارتی قوت جو کہ بہت کمپلیکس سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہے، وہ ایک نئی ریکگنیشن پاکستان کو ملی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف لیڈرشپ ہی نہیں، پاکستان کے تمام کو بہت خوش بھی ہونا چاہیے اور بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جنرل سعید صاحب، یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ ایک طرف علاقے کے ہمارے مسلم برادر اسلامی ملک ہیں، ان کے مابین بھی ایران، سعودی عرب، بحرین، یو اے ای میں کوئی گرم جوشی زیادہ پائی نہیں جاتی۔ دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو امریکہ کو سمجھانا، قائل کرنا، ایران کو سمجھانا، قائل کرنا، علاقے کے ممالک کو سمجھانا اور قائل کرنا، اور ساتھ اس بات پہ بھی نظر رکھنا کہ اسرائیل کوئی مزید ایسی سازش نہ کر دے جیسے اس نے کر دی گزشتہ روز لبنان پہ حملہ کر کے۔ کوئی ساری صورتحال کو سنبھالنا بہت ہی مشکل اور ٹیڑھا کام تھا۔ آگے آپ کے اوپر اس کی کیا رائے ہے؟ آگے کیسے بڑھے گا یہ سلسلہ؟ جی، ایک تو ندیم صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال تھی۔ عام طور پہ جنگوں میں جو سیاسی وجوہات کی بنا پر یا نظریاتی وجوہات کی بنا پر یا معاشی وجوہات کی بنا پر یا کوئی ایسے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہوں جن کی بنا پر لڑی جائیں، تو ان میں شدت کا ایک لیول ہوتا ہے، اور جہاں پہ مذہبی جذبات، ریلیجیس سینٹیمنٹ بھی بیک کر رہا ہو ان باقی ساری وجوہات کو، وہاں پہ شدت بہت بڑھ جاتی ہے آگے۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ، جس لیتھیلٹی کے ساتھ، جس پیس کے ساتھ خطرناک ہتھیاروں سے دونوں اطراف سے جو اٹیک ہوتے رہے 40 سے 41 دن مسلسل بغیر کسی وقفے کے، وہ مطلب پچھلے ماضی قریب میں تو اس طرح کی انٹینسٹی اور پیس اور کہیں نظر نہیں آیا۔ تو بہت پیچیدہ صورتحال تھی، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب بات رہی اسپوائلر کی، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسپوائلر ایک نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے صرف، جو ہمارے ہمسائے ہیں قریب وہ بھی ان میں بھی پوٹینشل ہے کہ وہ بھی اسپوائلر بن سکتے ہیں۔ اور جو دونوں طرف سے دونوں طرف سے ڈیمانڈز ہیں، جو دونوں طرف سے 15 اور 10 ڈیمانڈز ہیں، ان میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت بڑی اسپوائلر نہ بھی کہیں تو رکاوٹ بن سکتے ہیں ان جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو تیزی سے کسی اچھی سمت میں جانے سے روک سکتے ہیں۔ بہت سارے نکات ایسے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا رول ہے، یہ ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو بھی لیبنان میں کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یو ایس کی طرف سے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی ٹیسٹ سپورٹ نہیں ہے۔ یو ایس نے یہ جنگ اسرائیل کے لیے لڑی ہے۔ یو ایس کے کوئی اپنے ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے
कहीं कोई ऐसी इनपुट उनको पिछले 10 साल में नहीं दी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है। ना ही आईएईए ने कोई ऐसी इनपुट दी है। तो इस जंग में जबरदस्ती उनको जिन जराए से लाया गया वो पूरी दुनिया में डिबेट हो चुके हैं। तो उनके लिए इतनी कॉस्टली जंग लड़ने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनको बहुत ज्यादा सियासी नुकसान हुआ है अपने अमेरिका के अंदर, और अमेरिका की सुपर पावर होने की जो एक साख थी पूरी दुनिया में, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक जो लॉसेज हैं उसको आप छोड़ दें, तो उन नुकसानात के बाद ये कैसे हो सकता है कि अगर यूएस कहता है इसराइल को रुकने को तो वो ना रुके। तो मुझे ये लगता है कि जब इस्लामाबाद यूएस का डेलीगेशन पहुंच जाएगा तो शायद उसके बाद जो लेबनान जो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इसराइल कर रहा है, या तो वो रोक देगा या बहुत कम करेगा। और वो कर क्यों रहा है? ईरान के जो इत्तेहादी इसराइल के इर्द गिर्द हैं, जिनको वेस्ट वाले प्रॉक्सीज कहते हैं, और ईरान उनको अपना इत्तेहादी समझता है और उनसे एक बड़ा गहरा ताल्लुक है 25-30 साल का, उनमें से हिजबुल्लाह ही है जिसने 13वें-14वें दिन जंग के से शुरू करके अब तक इतना नुकसान इस जंग से पहले और जून 2025 की जंग में उठाने के बाद भी मुसलसल रॉकेट दागता रहा। वो कुछ जमीनी हमले भी चंद पोस्टों पे उन्होंने किए इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। तो इसराइल तो अपनी एक पोजीशन बड़ी वाजे अपने लोगों को और दुनिया को कर चुका था कि उन्होंने हिजबुल्लाह को डिसिमेट कर दिए, खत्म कर दिए। तो ये उनके लिए एक सरप्राइज था। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी उनके पास थोड़ा वक्त है उसमें वो चाहेंगे कि जितना और क्रिपल कर सकें हिजबुल्लाह को, उनकी लीडरशिप को जितना और टारगेट कर सकें वो कर लें। लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि एक ब्लैंक चेक नहीं होगा जो इसराइल कर रहा है उसके लिए इसराइल के पास, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। एहसन साहब, दो बड़े डेलीगेशन हमारे दोस्त मुल्कों की तरफ से इस्लामाबाद, कुछ तो उनकी एडवांस टीम शायद आना शुरू हो गई है। जेडी वैंस अमरीकी टीम को लीड कर रहे होंगे, साथ स्टीव विटकॉफ और जार्ड कुशनर होंगे। उधर से बाकर कालिपोव और अब्बास अराक्ची दोनों वो आ रहे हैं। शायद हो सकता है उनके प्रेसिडेंट का भी कोई प्रोग्राम हो। आपकी तवक्कुआत क्या है इस बातचीत के अमल से? देखिए, सबसे पहले तो नदीम मलिक साहब, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, जो कि तकरीबन चंद घंटे में थी। चूँकि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका उस डेडलाइन के बाद ईरान पर हमलावर होता, उसके रद्द अमल में जो कार्रवाई ईरान ने करनी थी, उससे ये पूरा खिता आग के शोलों में भड़क उठता, और ये फिर आग यहाँ तक महदूद नहीं रहती। इसके नतीजे में मज़ीद बहुत से मुश्किलात होती हैं। और अगर आप सिर्फ यही तसव्वुर करें कि अगर तेल की कीमत $150-200 बैरल पे चली जाती, तो उसके बाद जो तरक्की पजीद ममालिक हैं, पता नहीं 193 में से 70-80 ममालिक शायद डिफ़ॉल्ट कर जाते, और उसके गरीबों पर, गुर्बत पर क्या असरात होते। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की तीसरी मुआशी आलमी जंग के धाने से हम वापस आए। और पाकिस्तान ने जो इसमें किरदार अदा किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यकीनन बहुत खराज तहसीन के मुस्तहक हैं कि उनके कोशिशों से ये तबाही से हम फिल वक्त बच गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इतने हाई स्टेक्स हो चुके हैं कि दोनों ईरान की और अमेरिका की लीडरशिप यकीनन अगर यहाँ तक आमादा हुए हैं तो वो भी एक संजीदगी के साथ आ रहे हैं कि इस मसले का हल निकालें। चूँकि शायद किसी फरीक के लिए भी अब ये मुमकिन नहीं है कि वो इसको एक तरफ़ा तौर पे चला सके। और इसलिए मैं तो पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यकीनन इन मुज़ाकरात के नतीजे में एक ऐसा हल निकलेगा कि जिससे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। चूँकि अगर इसका इम्कान ना होता कि दोनों फरीकैन संजीदा हैं तो शायद इस मुज़ाकरात की नौबत ना आती। और पाकिस्तान इसमें इंशाल्लाह पूरा अपना किरदार भी अदा करेगा, और साथ साथ हमारे जो बरादर दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी पस पर्दा जो किरदार अदा किया है, हम समझते हैं कि वो भी बहुत मुफीद है, जिसने हमें मजबूती दी सफारती तौर पे। और मैं फिर एक बार अमेरिका के सदर, उनकी लीडरशिप, और ईरान के सदर, उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पर इस एतमाद का इजहार किया। सर, एक अल्लाह की तरफ बाज़ रहमत का आपके साया होता है ना। पहला मुझे वो रहमत का साया मार्का हक में नज़र आया था। आपको शायद बहुत सारे लोगों को हमें यकीन नहीं था कि हम
اتنے تھوڑے وقت میں ان کے 5-6 جہاز گرا کے اور اس کو ملیا میٹ، اس کا غرور سارا ملیا میٹ کر دیں گے۔ دوسرا یہ معجزہ اب نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سول سپر پاور کے طور پر ایک ایروگنس کے ساتھ پوری دنیا میں گھومتا تھا، وہ بات چیت کے لیے اسلام آباد آ رہا ہے۔ اور باقی تو ہم نے مسلمان ملکوں کو جس طریقے سے انگیج کیا، ایک طرف سعودی عرب ہو اور ایک طرف ایران ہو، تو ون کین انڈرسٹینڈ کہ کتنی مشکل سفارتکاری ہوگی۔ تو اٹس اے میریکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے، اور پاکستان انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہت اچھا وقت ہے، انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے لیے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا، وہ آپ نے درست کہا کہ مارکہ حق، اور اس میں یقیناً فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت نے پاکستان کے دفاعی صلاحیت میں ایک کوالٹیٹیو چینج لائی کہ ماضی کی قیادت جو کہ بہت اپولوجیٹک تھی، اس کے مقابلے میں انہوں نے پاکستان کی ہماری دفاعی قیادت کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا، ایک جرت پیدا کی، اور ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بہت سے فیصلے بھی کیے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک خاص جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان بالکل جسے حقیقت میں کہہ سکتے ہیں کہ یونٹی ہے، ہر فیصلے میں ایک کامن ویژن ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، چاہے وہ دفاعی معاملات ہیں، چاہے وہ معاشی معاملات ہیں، چاہے وہ سفارتی معاملات ہیں۔ یہی پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہول آف گورنمنٹ اور ہول آف نیشن اپروچ کے ساتھ اگر چلیں تو پاکستان کے لیے امکانات کی کوئی کمی نہیں ہے۔